دیکھو یوٹیوب کی آمدن حلال کیوں ہے یہ سمجھو. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کرنا. یوٹیوب آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چل رہے ہیں اس پہ لڑکیاں نچوانے کے نہیں دے رہا, وہ نہ ان ایڈ کو لڑکیوں کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے, جو فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے بشرطے کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں جو موسیقی اور غیر شرعی چیزیں آ گئی وہ ضمناً ہیں, پیسے ان کے نہیں مل رہے آپ کو. اس کی مثال ایسے, شیمپو کی بوتل جب دکاندار بیچتا ہے تو بوتل کے اوپر ایک حسینہ کی تصویر ہوتی ہے, لمبے بال, اور اسی ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ بوتل لی ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اٹریکشن میں اس کا دخل تو ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے میں. پیسے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ شیمپو کے دے رہے ہوتے ہیں, اس تصویر کے نہیں دے رہے ہوتے. اب دکاندار تصویر بھی تو بیچ رہا ہے نا ساتھ میں, لیکن کیا دکاندار کی ارننگ کو حرام کہا جائے گا اس بیس پہ کہ تصویریں, فحش تصویریں بیچ رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ تصویر تو کمپنی نے لگا دی میری پرمیشن کے بغیر, نہ میرا اس کے لگانے میں کوئی دخل, نہ اس کے بنانے میں کوئی دخل ہے, میں تو شیمپو کی نیت سے بیچ رہا ہوں, مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں. کمپنی نے لگا دی تو یہ کمپنی کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک نہیں ہے, میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ جب گوگل کو اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دیتے ہو تو گوگل سے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ایڈ یعنی ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں, اور اس ایڈ کے آپ پیسے لیں گے تو ہمیں بھی تو پیسے, خود بھی تو لے رہے ہو, ہمیں بھی تو پیسے اس کے. تو ایڈ اگر جائز چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حلال ہوگی, ناجائز چیز کا ہوگا تو ارننگ حرام. باقی اس میں جو بے حیائی کا عنصر ہے, نہ وہ آپ کے کہنے سے آئے نہ وہ آپ کے اختیار سے آئے. جن کمپنیوں نے وہ بنایا ہے ناجائز وہ تو گناہگار ہوں گی, یا جس نے وہ بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا, لیکن ارننگ حرام نہیں ہو سکتی اس بیس پہ, کیونکہ ارننگ اگر اس بیس پہ حرام ہو گئی تو پھر تو بہت یہ حرمت بہت آگے تک جائے گی. کچھ اسکالر ہیں جن کے کھپڑی وپڑی تو ہے نہیں ان کے پاس, انہوں نے کہہ دیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے حرام ہے حرام ہے, بڑے مزے سے, اور پھر مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حلال کہتے ہیں, ان کی دکانیں منجن جو ان کی عادت ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جتنا بھی عملہ ہے سب کی حرام, کیونکہ سب کو ایڈورٹائزمنٹ کی سے تنخواہیں ملتی ہیں. پھر صرف ڈراموں فلموں کی حرام نہیں ہوگی, بلکہ کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہے نیوز چینل پہ خبریں پڑھ رہا ہے, اس کی ارننگ بھی کیا ہے بھائی؟ جیو ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہیں جو صرف خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم تو کہتے ہیں اس کی آمدن حلال ہے. لیکن جو اسکالر کہہ رہا ہے نا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جیو نیوز کے جو نیوز اینکر ہے اس کی ارننگ بھی کیا ہے حرام, کیونکہ جیو ٹی وی جو پیسے کماتا ہے, یا ایکسپریس ٹی وی پیسے کماتا ہے, بول ٹی وی پیسے کماتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو کماتا ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ کیا تہجد گزار داڑھی والے لوگ دکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کون سا ایڈ ہے جس میں نیک پرہیزگار باپردہ عورتیں آ رہی ہوں؟ تو پھر اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور وہ اسی ارننگ سے نیوز اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں, جاوید چودھری کو بھی اسی سے پیسے ملتے رہے ہیں, اور وہ دوسرے مشہور مبشر لقمان کو بھی. تو یہ سارا نزلہ مولویوں پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے جہلم والی سرکار سے یہ سوال کیا ہے, لیکن سرکار کی عادت ہے جب اپنے اگین سوال جاتا ہے تو وہ پرچی ایسی گھومتی ہے نا, وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی گئی کہاں. وہ پرچی لکھنے کی بھی جہلم سرکار اکیڈمی میں وہی سوال پوچھا جائے گا جو جہلم سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں, نا پابندی ہے. تو انہوں نے بول دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا یوٹیوب چینل, فلانے مولانا کا یوٹیوب, یہ حرام کما رہے ہیں, یہ حرام آمدن. لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے, ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو پھر جتنے بلاگرز ہیں سب کی تنخواہ حرام ہے. پھر جاوید چودھری جو یعنی جو جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ مبشر لقمان اور جتنے بھی صحافی ہیں سب کی آمدنی کیا ہو گئی حرام, جن کو بھی ٹی وی سے, کیونکہ ٹی وی کیا لوگوں کو حج کرا کے تھوڑی پیسے کماتا ہے, وہی ایڈورٹائز دکھاتا ہے, اسی ایڈورٹائز سے آمدن آتی ہے, اسی آمدن کو وہ اپنے عملے میں تقسیم کرتا ہے. ہاں ٹی وی میں ڈراموں فلموں والے کی آمدن کو ہم حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ تو بے حیائی ہے, وہ تو ان کو تو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں. لیکن اگر ٹیلی ویژن میں کوئی نیوز چینل ہے آپ کا, کوئی جائز کام ہے, تو اس کی آمدن جائز ہے, حالانکہ وہ آمدن بھی اشتہارات کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی اشتہار میں اگرچہ لڑکیاں دکھانا ناجائز ہے, لیکن پیسے لڑکیاں دکھانے کے نہیں دے رہی کمپنی کہہ رہی ہے میرا شیمپو دنیا میں بکے, میرا صابن دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے, اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو. اس لیے اگر شراب کا ایڈ چلے گا تو وہ اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور اگر جائز چیز کا ایڈ چلے گا تو ارننگ حلال ہوگی. اگرچہ اس میں ناجائز چیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, تو ارننگ حرام نہیں ہو سکتی. تو ورنہ تو یہ ساری ارننگ لوگوں کی ارننگ حرام ہو جائیں گی. لیکن وہ سرکار نے فتویٰ دیا, کیونکہ فتویٰ سیکھا تو ہے نہیں, کہیں سے پتہ بھی نہیں ہے, دارالفتہ سے کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا, بیٹھے خود ہی کتابیں پڑھ کے دے مار 4.5 فتوے, اور پھر ان فتووں کی بیس پہ مولویوں کی ارننگ حرام اور مولوی یوٹیوب سے کما رہے ہیں. جب سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سارے صحافیوں کی تنخواہیں پھر حرام ہیں, صرف مولویوں کی تھوڑی ہے, سارے نیوز اینکر, الجزیرہ کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, اور جتنے بڑے بڑے چینل ہیں سب کے تنخواہیں حرام. تو وہ سوال کا آپ تک کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ صرف ایک بندہ ہے جو مولویوں پہ ٹھڑک نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب
سوال اگینسٹ جاتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو ایسے گھماتے ہیں سوال کو, دعویٰ ہی چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ. سمجھتے ہو؟ اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر ہم جیسے ابھی میں نے پہلے اکثر مساجد میں دیکھا ہے خطبے کے دوران جمعہ والے دن بیساکھی استعمال ہوتی تھی, اب وہ کیوں نہیں ہوتی, اور کافی ٹائم سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں. دیکھو بہت سے علماء خطبے کے دوران بیساکھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں, کوئی ثبوت نہیں ملتا, اس لیے میں نے استعمال کرتا ہوں. وہ جو کر رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو علاقہ تلوار کی زور سے فتح ہوا ہو, جہاں اسلام آیا ہو تلوار سے, جنگ ہوئی ہو, وہاں تلوار ہاتھ میں لے کے امام کو خطبہ دینا چاہیے تاکہ ایک اسلام کی شوکت کا اظہار ہو. تو یہ خاندانی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جہاد سے فتح ہوا یہ علاقہ, تو اب تلواروں کا دور تو کیا, اب تو کلاشن کوفوں کا ہے, بم ہاتھ میں لے کے پھر خطبہ دے انسان. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا, تو پھر وہی اکیلا ہی ہوگا, باقی پبلک گھر بیٹھی ہوئی ہوگی. مفتی صاحب ہم لوگ انڈیا سے آئے آپ سے مصافحہ کرنے. اچھا بیٹا, ابھی کرتے ہیں. بس جو امام صاحب کر رہے ہیں چھوڑ دو اماموں کی جان یار, ان سے اچھی چیزیں سیکھو. اب ایک بیساکھی کو پکڑ کے امام صاحب پتہ نہیں کیا کیا, چھوڑ دو. جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں, امام کا ایک احترام بھی تو ہے نا. نہیں سنت نہیں ہے بیساکھی سے. امام جو ہے نا اپنی مسجد کا امام, اس کو محبت دو, اس کی قدر کرو, اس کی غلطیوں کو, چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر ایک سے ہوتی ہیں, اپنے باپ کی جیسا سمجھو اس کو. پورا سیدھا اپنے ابا کو کر سکتا ہے کوئی دنیا میں؟ احترام چپ ہو جاتا ہے یار. تو ایسے جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, سارا صحیح تھوڑی کر سکتے ہو اس کو. جو صحیح ہے, جو تھوڑا بہت غلط ہے بولو کوئی بات نہیں یار, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جانے تو ہم سے تھوڑی سوال ہو. ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ کرپشن شروع کر دے اور دھاندلیاں شروع کر دے. جامع رشید کے جو بانی ہیں ان کا کیا موقف ہے ویڈیو کے بارے میں؟ جامع رشید کے جو بانی حضرت مفتی رشید احمد صاحب ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے, بس ان سے اختلاف ہے. یہ تو بعد میں دارالعلوم فرنگی میں پوری بحثیں ہوئی ہیں کئی مہینے. اصل میں وہ ان کا اس لیے بھی تھا کہ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا اس طرح استعمال تھا ہی نہیں. ایک مخصوص چینل ہوتے تھے, ان میں بے حیائی ہی تھی, تو اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ تو بعد میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے علماء کو جمع کیا, بھائی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو ایک مہینہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں اس پہ. السلام علیکم. یہ حضرت صاحب سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت بھی ضرورت کی وقت اس کی وہ بھی گنجائش دیتے تھے ویڈیو کی مفتی رشید احمد صاحب نے, لیکن چونکہ اس کا نیگیٹو استعمال زیادہ تھا تو وہ فتویٰ ان کا پبلک میں گیا نہیں ہے, وہ نجی محفلوں میں تھا. سیکیورٹی وغیرہ کے پیش نظر جیسے حرمین میں, وہ وہاں اس کو بھی جائز کہتے تھے ویڈیو کو. سیکیورٹی کی ضرورت ہے نا حرمین میں ویڈیو کا استعمال, وہ تو سیکیورٹی کیسے ہوگی, تو سیکیورٹی کی غرض سے اور ان چیزوں سے بعض چیزوں میں انہوں نے بھی گنجائش دی تھی. جی میرا سوال یہ تھا کہ پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے جو انسٹالمنٹ پہ آج کل چل رہے ہیں کہ مختلف پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے, یہ انسٹالمنٹ میں لے سکتے ہیں پراپرٹی؟ ہاں لے سکتے ہیں. اس میں کوئی سود وغیرہ یہ سود نہیں ہے, یہ آپ کی تنخواہ کٹتی ہے جو بعد میں بڑھا کے ملتی ہے, تو آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں کچھ. جی میں اس کی پراپرٹی فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پہ جو بلڈرس انسٹالمنٹ کی جو پراپرٹیز وغیرہ سیل کر رہے ہیں, مال بن رہے ہیں, شاپنگ مال وغیرہ ہیں, جیسے جوڑیاں بازار ہے, بلڈرز جو انسٹالمنٹ پہ جائز ہے چیزیں, لیکن اسی وقت طے ہو جائے کیش پہ اتنی قیمت ہے, ادھار پہ اتنی, پھر وہ کنفیوز نہ ہو, پھر اسی وقت طے کریں میں کون سی قیمت پہ لوں گا, بعد میں وہ قیمت چینج نہیں ہو سکتی. بس میرا خیال ہے تھک گئے کافی. ایک سوال آخری, انڈیا والے بس آ جائیں جلدی سے مصافحہ کر لیں, اور یہ دیکھ دو بھائی جو ہیں جلدی سے, شاباش. ابے تصویروں کی لائن لگ جائے گی, میں مر جاؤں گا, انتقال ہو جائے گا.